اسلام آباد ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وفد کے ہمراہ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیراعظم ہاؤس کے اعلامیہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایرانی وفد سے مل کر خوشی ہوئی، علاقائی صورتحال پر خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سے بھی الگ ملاقات ہوئی۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق فیلڈ مارشل اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی میٹنگ میں شریک ہوئے۔ عباس عراقچی پاکستان سے روانہ، ایرانی وفد مسقط اور ماسکو کا دورہ کرے گا۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں برقرار ہیں۔ غیر مصدقہ ذرائع پاکستان کی پالیسی کی عکاسی نہیں کرتے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا قیاس آرائیوں پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کریں۔ میڈیا صرف سرکاری موقف نشر کرے۔ اسحاق ڈار کا ترکی اور مصری وزراء خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کا بڑا کارنامہ، چین کی مدد سے EO3 سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام کو مزید مؤثر بنانے میں سیٹلائٹ اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپارکو کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چین کے تعاون سے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر قوم کو مبارکباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی پیشہ ورانہ مہارت اور محنت کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین روانہ۔ صدر پاکستان 1 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ صدر مملکت کی چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوگی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم نے صدر مملکت کو رخصت کیا۔ امریکہ کی ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانے کی کوششیں۔ امریکہ نے چین کی آئل ریفائنری شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی۔ پابندی ایران سے کاروبار کرنے والی چینی ریفائنری، 40 شپنگ کمپنیوں اور ٹینکرز پر عائد کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پابندیاں اہم ایرانی آمدنی کے ذرائع محدود کرنے کی وسیع مہم کا حصہ ہیں۔ مزید کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے خبردار کر دیا۔ کہا ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت کو روکنا ہے۔ امریکہ میں دارا جاتی سرمایہ کاروں پر فروخت کی حد مقرر کی گئی ہے۔ بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہی تو امریکہ کو ایران کی طاقتور مسلح افواج کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے مطابق مسلح افواج ملک کی خود مختاری، سرزمین اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ تیار اور مضبوط ہیں۔ ایرانی فوج خطے میں دشمنوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ برطانیہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے جلد قانون سازی کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اقدام سے یہودی گروہوں، ایران میں مذہبی حکومت کے مخالفین کو فائدہ ہوگا۔ شاہ چارلز کی مئی میں متوقع تقریر میں اس ضمن میں یہ بات شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ایران جنگ کے باعث امریکہ کے اہم اور مہنگے ہتھیاروں کے ذخائر میں بڑی کمی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ میں اپنے انتہائی مہنگے اور اہم دفاعی ہتھیاروں کے بڑے ذخائر استعمال کر لیے۔ ایران سے جنگ کی لاگت 28 سے 35 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو روزانہ تقریباً 1 ارب ڈالر کے برابر بنتی ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل ہٹ دھرمی سے باز نہ آیا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ڈرونز نے بنت جبیل میں مختلف علاقوں کو متعدد بار نشانہ بنایا۔
ایک ڈرون حملہ جنوبی شہر سور کے علاقے البساتین میں بھی کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ جنگوں کے باعث ایران اور لبنان میں 3 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ بیشتر مراکز صحت بند یا تباہ ہو چکے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر گمراہ کن بھارتی پروپیگنڈا۔ پاکستان کی مؤثر ابلاغی حکمت عملی کے باعث بھارتی پروپیگنڈا زمیں بوس ہو گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے باعث بھارتی ڈس انفارمیشن مہم مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئی۔ پاکستان نے نہایت مؤثر طریقے سے لمحہ بلمحہ عوام اور اقوام عالم کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ رکھا۔ بہترین حکمت عملی اور کامیاب سفارتکاری کی بدولت پاکستان کا عالمی وقار بلند۔ مارکہ حق کی عظیم فتح کے بعد پاکستان نے عالمی سطح پر اصولی موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ امریکی صدر نے پاکستانی قیادت کو سراہا، انتہائی مضبوط، غیر معمولی اور شاندار قیادت قرار دیا۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، پی ایس ایل فائنل میں شہریوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیراعظم کے فیصلے کی تصدیق کر دی، کہا وزیراعظم کے فیصلے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیراعظم نے پی ایس ایل فائنل دیکھنے کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی۔ وزیراعظم بھی چاہتے تھے فینس کو میچ دیکھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ پی ایس ایل کا فائنل 3 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ لاہور میں بجلی کی بندش کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ شہر میں روزانہ 3 سے 4 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے کاروباری زندگی شدید متاثر۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے گزشتہ رات کے پیک اوقات میں 1 سے 2 گھنٹے تک لوڈ مینجمنٹ کی۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے جنوبی علاقوں اور شمالی حصوں کے لیے بھی شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ گھٹائیں برسیں گی۔ بعض مقامات پر ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کا خدشہ۔ بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہنے کا امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ملیریا سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن منانے کا مقصد عوام میں ملیریا سے بچاؤ سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی وفد کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر نہیں کرے گا۔ ایران سے تنازع پر سارے کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ایرانی حکام جب چاہیں ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا وفد اسلام آباد کا دورہ نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، جس کی تصدیق کیرولائن لیوٹ نے کی تھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے، اور ان کا یہ دورہ پاکستان کا بڑا اہم دورہ قرار بھی دیا جا رہا تھا دوسرے دور کے لیے مذاکراتی عمل کے سلسلے میں۔ لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ امریکی وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر نہیں کرے گا، جبکہ انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ ایرانی حکام سے ہمیں جب بھی وہ چاہیں فون کر سکتے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ صدر ٹرمپ نے امریکی وفد کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر نہیں کرے گا۔ ایران سے تنازع پر سارے کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ایرانی حکام جب چاہیں ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا وفد اسلام آباد کا دورہ نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، جس کی تصدیق کیرولائن لیوٹ نے کی تھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے، اور ان کا یہ دورہ پاکستان کا بڑا اہم دورہ قرار بھی دیا جا رہا تھا دوسرے دور کے لیے مذاکراتی عمل کے سلسلے میں۔ لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ امریکی وفد اسلام آباد کا 18 گھنٹے کا سفر نہیں کرے گا، جبکہ انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ ایرانی حکام سے ہمیں جب بھی وہ چاہیں فون کر سکتے ہیں۔